ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا نہ کہو وقولوا انظرنا واسمعوا اور انظرنا کہو اور سنا کرو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کافر اور مشرک نہیں چاہتے وَلَا الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہی مشرک کے تمہارے رب کی طرف سے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم کہ نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے کوئی اچھی بات وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اور اب اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نمبر 104 سورہ بقرہ اس میں اللہ رب العزت براہ راست مومنین سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی یا ایھا الناس اے لوگو اس میں تمام انسانیت سے اللہ مخاطب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اس میں اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور یہاں پہ اللہ رب العزت خاص اہل ایمان سے مخاطب ہیں اور اہل ایمان سے مراد کون لوگ جو عقیدہ توحید پر کاربند ہیں اور ایسے ہی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ضروریات دین پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے کوئی واعظ کیجیے کوئی خاص بات بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ مخاطب ہیں ان آیات کو غور سے سنو اور سمجھو، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 88 مقامات ہیں 88 مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے پورے قرآن۔ ان میں سے یہ پہلا مقام ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 104۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری اور جتنے بھی پیغمبر اور رسول گزرے اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر اور کسی بھی رسول کی امت کو براہ راست خطاب نہیں فرمایا، براہ راست خطاب نہیں فرمایا بلکہ نبی سے ہی خطاب فرماتے تھے اور نبی آگے امت کو اپنی امت کو اس چیز کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہ امت محمدیہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے براہ راست مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا تم راعنا نہ کہو وقولوا انظرنا واسمعوا اور کہو انظرنا اور سنا کرو۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ یہ نازل ہونے والی آیت بھی یہود کی ایک خباثت کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہود کی بھی ایک آبادی موجود تھی، یہود کے بھی کچھ خاندان اور افراد وہاں پہ آباد تھے۔
اور یہ قوم ہمیشہ سے شر پسند رہی ہے، فتنہ پرور رہی ہے، اور آج بھی ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے، کوئی واعظ بیان فرماتے، یا کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو نصیحت فرماتے احادیث کی صورت میں، تو یہ یہود بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے، موجود ہوتے، تو کیا فرماتے، یہود کیا کہتے؟ کوئی واعظ بیان فرماتے یا کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو نصیحت فرماتے احادیث کی صورت میں، تو یہ یہود بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے، موجود ہوتے، تو کیا فرماتے؟ یہود کیا کہتے بات سننے کے بعد؟ راعینا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ دہرا دیں، ہمیں دوبارہ یہ بات، یہ واعظ دوبارہ فرما دے۔ راعینا کا مطلب ہماری رعایت کرے، لیکن یہود بدبخت کیا کرتے؟ اس راعینا کو ذرا لمبا پڑھتے، راعینا، راعینا، یعنی کیا مراد اس سے؟ اگر عربی میں مراد دیا جائے تو اس سے مراد ہوگا ہمارا چرواہا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی کس طرح سے گستاخی کرتے، کہتے راعینا، لیکن ذرا جب یہود کہتے تو ذرا لمبا تھوڑا کہہ لیتے۔ مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہود کیا شرارت کر رہے ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے انہی الفاظ کے ساتھ، جس میں مسلمانوں کی طرف سے نیتاً تو کوئی گستاخی کا پہلو نہیں تھا، لیکن یہود کے الفاظ میں گستاخی کا پہلو موجود تھا، اس لیے اللہ رب العزت کو یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ ہوئی تو اہل ایمان کو بھی منع کر دیا گیا، تم ان الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام سے کوئی رعایت کی درخواست نہ کیا کرو۔ اچھا، ایک تو معنی راعینا کا یہ ہے، ایک معنی قوم یہود کی زبان میں بیوقوف اور احمق بھی ہے، یعنی اگر وہ عربی کا معنی لیں تو ہمارا چرواہا، بالکل غلط بات نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے، اور اگر اس کا معنی جو یہود کا تھا، زبان میں تھا، وہ تو بالکل ہی کسی طرح بھی اس میں کوئی روایت کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، جس کا معنی احمق اور بیوقوف ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم یہود کی اس شرارت کے نتیجے میں اہل ایمان کو بھی منع کر دیا کہ تم اس الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام سے واعظ یا نصیحت کی دہرائی کی کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ کیا کہا کرو؟ وَقُولُ انظُرْنَا، اور تم کہا کرو انظرنا، اے اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے۔ وَاسْمَعُوا، پہلے ہی بات دھیان سے سن لیا کرو، دوبارہ نبی علیہ السلام کو اس بات کے دہرانے کی ضرورت ہی کیا؟ ایک تعلیم دے دی اور ایک تنبیہ فرما دی۔ تعلیم کیا دی؟ راعینا کی بجائے انظرنا کہو، اور دوسری یہ سن ہی دھیان سے لیا کرو، نبی علیہ السلام کو دہرانے کی مشقت میں مت ڈالا کرو۔ تو یہ خطاب ہے، اور اس سے علماء نے اور فقہاء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، ہمیں ہر ایسے لفظ سے، ایسے جملے سے بچنا چاہیے جس کے اندر تشبہ پایا جاتا ہو، جس میں کچھ اور دوسرا معنی نکلتا ہو جو غلط ہو، جو اصل سے ہٹ کے ہو۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنے جملوں میں، اپنے الفاظ میں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ذو معنی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس میں کوئی غلط پہلو بھی نکلتا ہو۔ اب ایک ویسے ہی لطیفے کی بات، ہماری پنجابی زبان تو اس سے بھری پڑی ہے، اس پنجابی زبان کے اتنے ایک ہی لفظ پنجابی میں بولے نا، ایک اچھا معنی بھی نکل آتا ہے اور برا معنی بھی نکل آتا ہے، تو لہٰذا کسی بھی بندے کے مقام و مرتبے کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں ان طرح کے تشبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ کسی نہ کسی وقت جھگڑے کا، نزاع کا اور آپس کے اختلاف کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسے ہی ایک اور واقعہ اس ضمن میں مجھے یاد آ گیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ یہ یہود ایک اور شرارت کرتے، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی اس کا معنی بھی غلط، اللہ آپ کو بیماری میں مبتلا کرے، ہلاکت میں مبتلا کرے۔
تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا نا یہودیوں سے یہ بات تو آپ نے بڑے سخت جملے کیے، وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ۔ عائشہ جذباتی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق تھا، تو آپ سے فرمایا عائشہ تو نے زیادہ سخت بات کر دی ہے۔ آپ نے تعلیم یہ فرمائی کہ صرف اتنا کہہ دو وعلیکم، جو تم نے بکا وہ تم، جیسے ہم بچپن میں کہتے ہیں نا، کوئی کسی کو کہتا ہے نا اور تم گندے بچے ہو تو اگر ہم کیا کہتے ہیں، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ جھگڑنے کی نزاع میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شرارت پہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو کہ بھئی جو تم جو کہہ رہے ہو تمہاری طرف ہی لوٹے، تو اس سے بندہ کتنے ہی لڑائیوں سے جھگڑ، گالی گلوچ، ایک بندہ گالی دیتا ہے دوسرا جواب میں دے گا تو پھر کیا ہوگا، لڑائی ہو جائے گی۔ تو کیا بہتر حل ہے، اس کا ایک اور ذہن میں آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ برا برا کہہ رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر جواب دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب تک تو خاموش رہا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جب تو بولا تو فرشتہ ہٹ گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان قابو رہے تو ہمارے زندگی کے آدھے مسئلے حل۔ یہاں پر بھی یہی ہمیں تعلیم ہے کہ ایسے الفاظ مت استعمال کریں جس سے اختلاف، نزاع اور لڑائی کی کوئی صورت پیدا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اگلی آیت بھی اگر اسی کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جو یہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ حسد اور قدورت رکھتے ہوئے قوم یہود اس طرح کی شرارت کر رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب لازماً ایک تو عیسائی ہیں، دوسرے کون ہیں؟ یہودی۔ وللمشرکین، اور نہ مشرکین پسند کرتے ہیں کیا؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کوئی اچھی بات نازل ہو، ان نبی علیہ السلام پر یا مسلمانوں کے لیے کوئی خیر ہو، کوئی بلائی ہو، کوئی راحت و سکون ملے، یہ کسی طور پر بھی نہ اہل کتاب پسند کرتے ہیں نہ ہی مشرکین پسند کرتے ہیں۔ اس کی اگر خاص تفسیر کی جائے تو وہ ہے نبی علیہ السلام کی نبوت۔ مشرکین اور اہل کتاب کو گوارا ہی نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جائیں یا نبی بن کے۔ یہود اور نصارہ نے کہا ان میں سے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہماری نسل میں سے ہونے چاہیے، بطور خاص یہود نے اسی طرح کہا۔ اور مشرکین کیسے مانتے کہ ایک وہ بچہ جس کے اتنے وسائل نہیں رہے بچپن میں، جوانی میں بھی اتنے وسائل نہیں رہے، کسی چودھری کو، کسی امیر کبیر کو، کسی ٹھیکیدار کو نبوت ملنی چاہیے تھی، دونوں نبی علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ تم پر کوئی اچھی بات نازل ہو۔ چاہے یہ آیت کو اگر خاص کر لیا جائے نبی علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو عام کر دیا جائے سارے مسلمانوں کو کے لیے، اگر کبھی مسلمانوں کو کوئی خیر خیریت مل جاتی، کوئی بلائی خوشی مل جاتی، تو پھر ان کے دلوں پر چاقو چھریاں چلتی تھی کہ ہو کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ نبوت ایک رحمت ہے، جس کو چاہے دے دے، اور مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، جتنا چاہے فرما دے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس پہ چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضا وللحق ادا واحد وسیلۃ، وصلی علی جمیع احوال نبینا
الصالحین والصالحین یا ارحم الراحمین اللہ الذی قلت فاللہم انت ربی لا الہ الا انت توکلت وانت رب العرش العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے رب العالمین ہر قسم کی کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے یا اللہ درگزر فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما جو فوت ہو چکے یا ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما یا رب العالمین ہم سب پہ اپنا کرم فضل رحم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ